سبب ہے، اسے کہا نور، اور نور واحد ہے، یعنی ہر زمانے میں جس طرح کبھی گمراہی ہوگی اس کے لیے ایمان کا نور سبب ہے دور ہونے کا، اور ایمان کے نور کے آنے کا راستہ ہے دعوت، اللہ کی طرف بلانا۔ پہلے رسول جو آئے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، اب میں تھوڑا قرآن سے بتا دوں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، یہ کتاب آپ کے پاس میں نے اتاری ہے، آپ لوگوں کو نکالیں کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، بے شمار جو اندھیرے ہیں گمراہی کے، اس سے نکال کر نور میں لے آئے، نور میں۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، گمراہی کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں سے نکالیں اور ان کو نور میں، روشنی میں لے آئیں۔ پھر اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، کہ بہت سے گمراہی کی شکلیں ان میں سے آپ نے، اللہ تمہیں نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر اللہ اپنے ایک دوسری جگہ کہتا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ اس کے مقابلے میں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، یہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندھیروں میں دھکا دیتے ہیں، روشنی سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں دھکا دے دیتے ہیں۔ ان سارے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نبی آئے، بادشاہ کبھی نہیں آئے، سیاستدان نہیں آئے، سائنسدان نہیں آئے، ڈاکٹر انجینئرز نہیں آئے، مال والے نہیں آئے، ایک ہی سلسلہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو کفر شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اللہ نے اس کفر کو مٹانے کے لیے بادشاہ نہیں بھیجا، فوج نہیں، ایک آدمی۔ ایک بات بیچ میں کہوں، اب تھوڑے سے بیٹھے ہوئے، مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغ میں، تھوڑا سا مجمع ہے، تو یہ خیال آتا ہے بہت ساتھیوں کے دل میں، اپنے دل میں، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم سے کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اندھیرا کفر کا، باطل کا، ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی کہ نوح علیہ السلام کے سامنے اس زمانے کی پوری دنیا تھی، اس زمانے کی، اور اللہ نے اکیلے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک جماعت ہی بھیج دیتے، 10-15 نبیوں کی جماعت بھیج، ایک آدمی بھیجے، اور ان کو پیسہ نہیں دیا، مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے، اور سامنے پوری قوم، اور قوم کے ڈائلاگ سنو کہ نوح تیرے پیچھے چلیں، تیرے پیچھے، ما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی وما نرى علیکم من فضل بل نظنکم کاذبین۔ ہم بڑے چودھری لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تیرے پاس بیٹھنے والے سارے غریب لوگ ہیں، تیرے پاس بیٹھے ہیں، ہماری اگلی عزت بھی چلی جائے، تم سب جھوٹے ہو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے تھے۔ تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو حیران ہوتا ہوں نا نبیوں کی سیرت میں پڑھ کر، وہ نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے حیران ہوتا ہوں۔ ایک آدمی 950 سال محنت کرتا ہے، پوری رسپانسبلٹی، تو
آپ ماشاءاللہ 300-400 آدمی بیٹھے، اور نور علیہ السلام کی 950 سال کی محنت سے 80 آدمی ایمان لائے، 100 پورے نہیں ہوئے۔ نور علیہ السلام 100 سال کے بعد کہتے یا اللہ تو دعوت کا عمل تو اثر کر نہیں رہا، کوئی اور طریقہ بتا، نئی روشنی ہے، نیا دور ہے، کہ بھائی یہ تبلیغ پرانا طریقہ ہے تو اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، کوئی آج کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو پھر جب یہ میں باتیں سنتا ہوں تو مجھے نور علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ 100 سال گزر گئے تو کہتے یا اللہ یہ طریقہ تو چلتا نہیں، کوئی اور طریقہ بتا، یا 200 سال بعد کہتے تھے، 300 سال بعد کہتے تھے، 400 سال بعد، 500 سال بعد کہتے یا اللہ نہیں مانتے تبلیغ کے ذریعے، کوئی اور طریقہ بتا، یا 500 سال کے بعد اللہ ہی کہہ دیتا میرے نبی تبلیغ کا طریقہ تو کام دے نہیں رہا، چل اب میں تجھے یہ طریقہ دیتا ہوں، ادھر سے آ۔ نہ اللہ نے کہا کہ اور راستہ اختیار کرو، نہ ادھر سے مشورہ گیا کہ یا کوئی اور راستہ بتا۔ دونوں نور اسلام کو اتنا یقین ہے، ہم جو تبلیغ والے ہیں ہم صرف اللہ سے ہونے کے یقین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تبلیغ سے ہونے کے یقین کی بھی دعوت دیا کرو، آپ مجبور کرو اپنے آپ کو کہ اسی دعوت سے ہدایت اللہ وجود میں رہے، کیونکہ کام کرنے والے کو اپنے کام پہ یقین نہ ہو تو اس کی آواز سے طاقت ہی ختم ہو جائے، اس کی آواز میں جو ایک میسج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف الفاظ جا رہے ہوتے کیونکہ خود اس کو اپنی بات پہ یقین ہے۔ تو ہمارا اکثر مجمع اسے اپنی محنت پہ جو یقین ہونا چاہیے، جیسے اللہ پہ یقین کمزور، اللہ پہ یقین کتنا چاہیے؟ ہمارے تبلیغ میں بہت سی چیزیں زیادہ شریعت کی حدود سے آگے چلی گئی۔ ہمارے یقین کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کوئی کام نہ کرے اور بس براہ راست اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ مصلی کے نیچے پاؤنڈ رکھ دے، اس کا نام یقین۔ یہ بہت جہالت ہے۔ یقین کیا ہے؟ حلال کمانا، حرام سے بچنا، یہ یقین والا ہے، اس کا نام یقین ہے۔ ایک آدمی حرام نہیں کرتا، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ڈرگز، نافرمانی، نافرمان کی کمی نہیں کرتا اور صرف حلال کماتا ہے، یہ توکل والا ہے، یہ یقین والا ہے۔ اتنا ہی یقین مطلوب ہے، اس سے آگے کا مطلوب نہیں۔ معجزات، کرامات کا نام یقین نہیں ہے۔ یہ یقین اللہ نے طلب کیا ہے کہ احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا، کہ میرے بندے یہ کرنے کا کام ہے، یہ چھوڑنے کا کام ہے، کرنے کا یہ طریقہ ہے، چھوڑنے کا یہ طریقہ، اور یہ باؤنڈری ہے، یہاں سے یہاں تک رہو، نہ ادھر پار جاؤ نہ ادھر پار جاؤ۔ جو اس کے درمیان میں کھیل رہا ہے وہ توکل والا ہے، وہ یقین والا ہے۔ دوسرا یقین کیا ہے کہ یہ دل میں راسخ ہو۔ ہدایت تو اللہ دیتا، طارق جمیل تو نہیں دے سکتے، مولانا الیاس نہیں دے سکتے، نبی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا انک لا تہدی من احببت، میرے نبی آپ نہیں دے سکتے ہدایت، میں ہی سے چاہوں۔ یہ یقین کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور اس کے ہدایت دینے کا راستہ دعوت ہی ہے، اور بھی ہیں، نیکی کے کام بہت سے ہیں، خیر کے کام بہت سے ہیں، کسی کی نفی نہیں، نفی کرنا جہالت ہے، لیکن ہر گھر تک پیغام پہنچے، تبلیغ کے سوا اور کوئی میدان میں چیز کوئی خود چل کے جانا۔ تو یہ یقین بھی دل میں ہو کہ اللہ اسی راستے سے سارے عالم میں ہدایت۔ یقین کی کمزوری ہماری بات کو بھی کمزور کر دیتی، ہمارے کشتوں کو بھی کمزور کر دیتی، پھر ہم خالی روٹین کی کش کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگا یا اللہ، اور اتنے سال ہو گئے کوئی طریقہ اور بتا، نہ اللہ نے کہا کہ نوح کوئی اور نہ طریقہ آزما لے۔ اللہ اور رسول ایک بات پہ جمع ہے کہ یہی راستہ کیا؟
انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. انذر کا لفظ ہے، انذر. کوئی 9000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو نبیوں کی تاریخ آدم سے میرے نبی تک 2 لفظوں کے درمیان ایک لفظ میں گھوم رہی. انذر، پہلے رسول کافروں کے لیے آئے تو اللہ نے کہا انذر، جاؤ پیغام پہنچاؤ، انجام سے خبردار کرو. جب ہمارے نبی آئے تو اللہ نے کہا قم فانذر. سبحان اللہ. یہ انذر نو کا ہے، یہ انذر میرے نبی کا ہے، اور اس کے درمیان 1,24,000 نبیوں کی تاریخ ہے. ہر نبی نے ایک ہی کام کیا ہے. اور میں نور اسلام کو قربان جاؤں، آپ تو بڑے محبت سے سن رہے ہیں، آپ صرف یوں اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا موڈ خراب ہو جائے. تو شاید میں ممبر سے ادھر کے چلا جاؤں، بہت بدتمیز لوگ ہیں تو اللہ کی بات کے سننے کا طریقہ ہی نہیں. صرف اتنی بس آواز یوں دیکھنے شروع کرو. ہمارے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب، ان سے بہت کچھ پڑھا سیکھا. ان کے سبق میں بیٹھے بیٹھے کوئی لڑکا یوں دیکھ لیتا اور ان کی نظر پڑ جاتی تو اس کو کان پکڑا دیتے، صرف یوں دیکھ لیتا. اتنے بے ادب ہو کہ استاد کے سامنے ادھر دیکھتے، کتاب کے سامنے ادھر دیکھتے. اور دوسرے ہمارے استاد تھے مولانا نظر الرحمان صاحب، وہ بہت نرم طبیعت تھے. مولانا جمشید صاحب ذرا سخت طبیعت، وہ تو کان پکڑاتے، لیکن وہ بھی جب نظر پڑ جاتی کسی نے ادھر ادھر دیکھا ہے تو اس کو کلاس سے نکال دیتے تھے. نکل جائے بیٹا، تیرے اندر طلب کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں. انسانی فطرت بتا رہا ہوں، فطرت. یہ جب میں بیان کر رہا ہوں تو میری طرف کوئی خسر پسر ہوتی ہے نا تو میری ساری توجہ ختم ہو جاتی. یہ انسانی نیچر ہے. کوئی یہاں بیٹھ جائے، کوئی ادھر ادھر کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں، موبائل کان سے لگا لیں، یا خالی یہ پانی لانے کے لیے جو دیر سے آتے ہیں، جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس سے نا دماغ پھیل جاتا ہے. یہ انسانی نیچر ہے، اس میں یہ کوئی نہ ان کے لیے ہے نہ میرے لیے. یہ سارا میں نے تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ کو نور علیہ السلام کی ہمت کا پتہ چلے. نور علیہ السلام جس مجمع سے بات کر رہے ہوتے تھے وہ ایسے بیٹھا ہوتا تھا، اللہ سے بات کرنا. میں انی کلما دعوتہم، یا اللہ 950 سال کوئی تھوڑا زمانہ نہیں ہے. میں جب ان کو بات سمجھانے لگتا تو وہ کیا کرتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ انگلیاں کانوں میں یوں دے دیتے. اب تم مجمع تم جتنا بیٹھے ہو کانوں میں انگلیاں دے رہے ہو تو میں تو تمہیں دعوت دینے کی بجائے ڈنڈا اٹھا دوں کہ ایسے گستاخ، ایسے بے ادب. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کانوں میں انگلیاں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور یا اللہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے. بلاؤ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے دین کے درد مند کو. ہم نے اپنی تبلیغی زندگی میں عبدالوہاب صاحب جیسا تڑپنے والا کوئی نہیں دیکھا. جیسے ان کو درد، تڑپ، کڑھن ہونے لحاظ صاحب کا ایک نمونہ نظر آتے ہیں. ان کے بیان میں ادھر دیکھو تو میری بڑی اچھی طرح ٹھکائی ہو چکی. ہائے نور علیہ السلام، مجمع یوں بیٹھو بھائی، کون بولے گا؟ اور یہ ایک بیان ایسا تھا نہیں، ہر بیان میں یہ ہوتا تھا. اور جب وہ یوں کرتے بیٹھ جاتے تھے یاد تو میں کیا کرتا تھا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تاکہ چاہے کان بند ہے، انگلیاں منہ پہ کپڑے، آنکھیں بند ہو تو توجہ ادھر ادھر ہو جائے، تو میں زور سے بولتا تاکہ میری آواز ان کے اندر چلی جائے. ثم انی اعلنت لهم
پھر میں چیخ کے بولتا ہوں، فَأَسْرَرْتَ لَهُمْ إِسْرَارًا، ان کے قریب جا کر ان کے کان میں منہ رکھ کے بولتا ہوں۔ کیا نوح علیہ السلام کی شخصیت! اللہ تو ہم نے تو میرے جیسا نے تبلیغ کو کتابت اور تقریر بنا دیا۔ تبلیغ تو محنت خوشامد کا کام، راتوں کو اللہ کے آگے رونا، دن کو بندوں کی خوشامد کر، محنت کر۔ تو نوح علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں دعوت کا یقین نظر آتا، 950 سال میں ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا یا تو کوئی اور طریقہ بس۔ جیسے ہمیں کہتے ہیں دوستی جو پورا فائدہ نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو کوئی اجتہاد کرنا چاہیے۔ ایک یہ نوح علیہ السلام کی صورت ہمیں نوح علیہ السلام کے دعوت کی یقین بتاتی۔ یہ بہت ضروری بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کہ دعوت پر اللہ پر یقین، تو سارے ساتھی بول رہے ہیں اور بولنے سے یقین اندر میں آ گیا۔ اس کام پر یقین، یہی ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تو میں تھوڑا دیتا ہوں۔ اس نے راستہ 1,24,000 نبی والی ترتیب کو اس نے راستہ بتایا۔ اب اگر کسی کے دل میں بات نہیں اتر رہی تو کام کی شکل تبدیل نہیں ہوگی، اپنی دعاؤں کو بڑھایا جائے، اپنے رونے دھونے کو بڑھایا جائے۔ پھر دوسرا، نوح علیہ السلام کی جو یہ پوری صورت نوح ہے، پوری صورت نوح ہے، عجب صورت تبلیغ کے خوبصورت اصول، طریقے، بلندی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی جو سورہ نوح ہے، یہ دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، ہم سیدھے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے شروع ہو جاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ کوئی اردو میں مانگتا ہے، کوئی گجراتی میں مانگتا ہے، کوئی انگلش میں مانگتا ہے، کوئی پشتو میں مانگتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں ڈائریکٹ۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ دکھایا ہے اپنی دعا میں کہ مانگا ہے ایک جملہ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ اس کی وجہ ہے، دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ 2 سطر کی دعا ہے، 2 جملے، اور اللہ سے جو باتیں کی ہیں وہ 2 رکوع ہیں۔ اللہ سے باتیں کرو، مریض ڈاکٹر کو وہ ڈاکٹر زیادہ محبوب بن جاتا ہے جو مریض کی پوری سنے، اس کی طرف لوگ زیادہ بھاگتے۔ حالانکہ اور جو ہم پریکٹس کرتے کرتے پتہ چل جاتا ہے اس کو مرض کیا ہے، لیکن اگر مریض کی سنو نا تو اس کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو سارا پتا تھا کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال کی ساری کہانی سنائی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے ان کو یہ کہا، انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، ساری کہانی سنائی۔ دیکھو مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہے، جب کوئی غریب آدمی کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو جاتے کہتا ہے سر 1000 پاؤنڈ تو دے دے، وہ پہلے کہانی سناتا ہے جھوٹی یا سچی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، جو کاروباری ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ رونا بھی آتا ہے۔ وہ ہمارے نا اللہ کا فضل ہے، ہر طبقے میں دین کا کام ہو رہا ہے،
تو یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں ان میں بھی اللہ کے فضل سے کام چل پڑا ہے، اور ان کے کتنے نوجوانوں نے 3 چلے لگا لیے. تو ان کی جماعت آئی ہمارے پاس، تو اس میں کئی تھے وہ مانگنے والے. میں نے کہا یار تم دکھاؤ تو نہیں تم کیسے مانگ رہے تھے. تو اس نے ایک دم جو اپنے ہاتھ موڑے، یوں لگا جیسے واقعی ٹوٹا ہوا ہاتھ، اور یہ آنکھیں اوپر چڑھا دی ایسے کر کے. یہ صرف یہ جو کالا پوائنٹ ہو جو اوپر چلا گیا، نیچے صرف سفید رہ گئی. اور یہاں سے تو ہوتا ہی نہیں. تو اس نے یہاں پکڑ کر اور ہاتھ یوں کر کے پاؤں یوں کر کے. میں نے کہا اتنی دیر جو کر کے آنکھ تھک نہیں تھی. کہ جب تھک جاتی تھی تو ایک طرف ہو کے ذرا ریسٹ لے لیتے. اللہ نے بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہے ماشاء اللہ. طوائفوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. طوائفوں کے بچے قرآن کے حافظ بنے، ناچنے والیوں کے بچے قرآن حفظ ہیں، اسٹیج پہ کام کرنے والوں کے بچے عالم بن چکے، ڈراموں میں کام کرنے والوں کے بچے علماء بن چکے. عجب اللہ نے ہمیں کام دیا. اس تبلیغ پر یقین ہو، نتیجہ کو میرے ذمہ. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے میڈیسن تو یہی ہے، شفا تو اللہ دے گا، میرے پاس اور کچھ نہیں. میڈیسن یہی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں. میڈیسن یہی ہے. ارے دل تو اللہ کا دل. نور علیہ السلام نے سیدھا ساٹھ نہیں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. کہاں سے بات شروع کی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. پہلے اپنا دکھڑا بیان کیا، یا اللہ جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا نا، کمی میں نے کوئی نہیں، دن رات. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور کسی نے میری ایک نہیں سنی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. جب جس وقت جس سے میں نے بات کی، کراؤڈ سے یا ایک آدمی سے، مجمع سے یا ایک آدمی سے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھے. واستغشوا ثیابہم، چہروں پہ کپڑے ڈال دیے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کفر میں اور آگے بڑھ گئے. تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لہم، میں چیخ کے بولا. فاسررت لہم اسرارا، وہ کان میں انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا، میں اس کے کان کے قریب ہوں کر کے اس سے بات کرتا. اور پھر یہ بھی بتا دیا نا میں ان سے میں کیا کہتا تھا. سوری کہانی اللہ کو سنا رہے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مانگنے والے کا کسی مالدار سے، کہ اس کو اپنی کہانی سنا کر اس کے دل کو نرم کرتا ہے. جو نرم ہوتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دینا شروع کر دے. یہ اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا کہ جب مجھ سے مانگا کرو تو مجھ سے دکھ سناؤ، دکھڑ سناؤ، غم سناؤ، تکلیف سناؤ، باتیں کرو. باتیں کرتے کرتے اپنا سروائیو بھی کرو. ہم نے رٹی رٹائی دعائیں منہ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ مولوی صاحب کو پتا ہوتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ پیچھے آمین کہنے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کو تو دعا نہیں کہتے. دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا اندر کی کیفیت کا نام. الفاظ پر جو مرضی ہو، کیفیت بن جائے، الفاظ کی ضرورت نہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ. ہاں یہ اللہ نے ان سے بات کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یا اللہ تیری رحمت کو بیان کرو، رحمت بیان کرو، وعیدیں بیان نہ کرو، فضائل بیان، جنت بیان کرو. اللہ نے 1000 آیات جنت کی سنائیاں دوزخ کی سنائیاں، 1000 آیات. اللہ کی رحمت. داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائیں وہ میرے محبوب ہیں. اللہ کی محبت بٹھانے کا راستہ کیا؟ اس کی مہربانی بیان کی ہے. تو یرسل السماء علیکم مدرارا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. اپنی ساری دعوت سنایا. اچھا اور کیا کہا کہ یار میں نے کہا تم اللہ کی مانو صرف جنت نہیں دے گا دنیا پہلے دے گا. دنیا کی تبدیل دنیا کی نبیوں کی دعوت ہے. ہم چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں پورا قرآن سامنے نہیں تو ہماری بات میں وہ بیلنس نہیں امبیلنس بات ہے. ہماری بہت زیادہ امبیلنس بات ہے. کوئی دنیا کے فضائل سنا ہے تو کہتا کہ ہم دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھا رہے ہم آخرت کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں. دنیا نہ ملے تو آخرت کی اچھی نہیں لگتی. انسان کی کمزوری اللہ نے پہلے جنت سنائی کہ میں تمہیں جنت دوں گا محل دوں گا جنت الفردوس دوں گا نہریں دوں گا. پھر کہنے لگا ایک بات اور ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. ایک بات اور ہے وہ اخرا میں حقارت کا معنی آ رہا ہے. ہاں ایک اور چیز بھی ہے ایک اور چیز بھی ہے ہاں ایک اور چیز بھی ہے لہجے میں نا حقارت ہے. تحبونہا تمہیں اچھے لگتی تمہارے رب کو اچھی نہیں لگتی. وہ کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب. ادھر بھی تم کہتے ہو کوئی پونڈ بھی ہوگئے کوئی ڈالر بھی ہوگئے وہ بشر المؤمنین چلو وہ بھی دے دوں گا وہ بھی دے دوں گا دنیا بھی دے دوں گا آخرت بھی. تو نبیوں کی دعوت میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے مینا میں ہے کوئی میرے پیچھے چلنے والا ایران کی شہزادیاں ان کے بستر بچھائیں. یہ بات کر ایک بنو حنیفہ بیٹھے تھے کہنے کہ میری مانتے ہو ایران کی شہزادیاں تمہاری نوکرانیاں بنیں. ان میں سے کہنے لگا بھائی کیا کہہ رہے ہو ہوش سے بولو ہوش سے بولو. آپ آگے چلے گئے تو پیچھے ابو لہب آیا. کبھی میرا بھتیجا ہے تھوڑا سا نعوذ باللہ پاگل ہو گیا اس کی بات نہ سننا. کہنے لگے وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا وہ ہمارے جیسے غریبوں کو کہہ رہا تھا کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گے. تو وہ کملا بے وقوفی یہ بات کر سکتا ہے نعوذ باللہ کو کی بات ہے لیکن انہوں نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اللہ کی مانو بارشیں دے گا باغات دے گا نہریں دے گا اولاد دے گا پیسہ دے گا. ہر وہ چیز بتائی جو انسان کی اندر کی پکار. اور پھر آپ نے اپنے ساتھ بشروا واملوا خوشخبریاں لو خوش ہو جاؤ. ایران کے خزانے ٹوٹ کے تمہارے پاس آئیں گے روم کے خزانے ٹوٹ کے تمہارے پاس آئیں گے. پوری تبلیغ سنائی اللہ کو یا اللہ میں یہ کہتا تھا پھر میں تیری دعوت دیتا تھا. دیکھو اللہ نے آسمان کیسے سجایا سورج کیسے چلایا چاند کیسے چلایا زمین کیسے بنائی موت کیسے دیتا ہے موت کے بعد اٹھائے گا کیسے. اب اللہ کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں یا اللہ میں نے یہ ابھی کوئی دعا نہیں آ رہی کوئی دعا نہیں آ رہی. یا اللہ میں یہ کہتا رہا میں یہ کرتا رہا میں یہ کرتا رہا. آگے وقال نوح اس کا اضافہ ہے. قال رب انی دعوت قومی میں بات چل رہی کہ نوح نے کہا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. جب یہاں بات پہنچی درمیان میں تو اللہ نے پہلے جملے کو ریپیٹ کیا وقال نوح اور پھر نوح نے مجھ سے کہا. اس جملے کی یہاں ضرورت کوئی نہیں عربی کے لحاظ سے کیونکہ پیچھے کہنے والا نوح ہی کھڑا ہوا یا تو کوئی بیچ میں کوئی اور آتا تو پھر اس کی بات نقل کر کے لفظ کو ہٹا کے دوبارہ کہتا اور پھر نوح نے یوں کہا. ایک ہی آدمی بات کر رہا ہے تو بیچ میں ایک اللہ نے دوبارہ ایک ایڈیشن کیا وقال نوح اور پھر نوح نے مجھ سے کہا. یہ کیوں کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کہانی اللہ کو اتنی پسند آئی
اور اللہ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ٹرانسلیٹر بن گئے. یہ پھر میرے بندو، یہ پھر نوح نے مجھ سے یہ کہا، پھر نوح نے مجھ سے یہ کہا. پتا نہیں میں کہہ سکا ہوں کہ نہیں کہہ سکا، وہ کمال کیا اللہ. اور پھر نوح نے، اللہ کو اتنا پیار آ گیا، اللہ خود ترجمان بن گیا. نوح علیہ السلام کی بات پکڑ کے اللہ نے شروع کر دی، اللہ نے شروع کر. اور پھر نوح نے مجھ سے کہا انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. کہ میرے نافرمان بنے، انہوں نے بہت بڑی تدبیریں چلائیں. وہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اور پھر انہوں نے اپنے بتوں پر قسمیں کھا لی کہ نہیں چھوڑیں گے اپنے بت. ہائے 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 ہائے. اللہ نوح علیہ السلام کے نا ٹرانسلیٹر بن گئے، ٹرانسلیٹر بن گئے. نوح علیہ السلام کی بڑی فریاد نے نا، اللہ نے کہا چل تیری کی بات میں بتاتا ہوں کہ میں مانچسٹر والوں کو بتاتا ہوں کہ دونوں نے کیا کہا. یہ دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت کو اتنا متوجہ کرو کہ خود اللہ تمہارا ٹرانسلیٹر بن کے بولنا شروع کر. دعاؤں کی قبولیت میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہیں. ایک ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، بہت بڑا مین پارٹ تو یہ ہے دعا مانگنا نہیں آتا. دوسرا رزق حرام ہے، کبیرہ گناہوں کے دار میں، دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، نافرمانی سے جسم بھرے ہوئے. نافرمانی خالی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. وہ دیکھو کہ آدمی گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، یہ نافرمانی کی ایک شکل ہے. لیکن یہ اللہ کی یہاں قبولیت میں رکاوٹ نہیں. مجرم باغی گناہ کرے پرواہ نہ کرے، گناہ کرے پرواہ نہ کرے، رکاوٹ نہیں ہے. تو بھائیو ایک راستہ اللہ نے دعوت رکھا ہے، پوری دنیا ہو یا ایک مانچسٹر ہو یا انگلینڈ ہو، یورپ ہو، پاکستان، نتیجہ نکلے نہ نکلے. میڈیسن دینا ایک ہی راستہ ہے بیماریوں کا، ایک ہی راستہ ہے میڈیسن. میڈیسن کبھی آپریشن کی شکل میں ہے، کبھی ٹیبلٹ کی شکل میں ہے. اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو راستہ یہی ہے، اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا فائدہ. تو انسانوں کی دلوں تک ایمان کا نور پہنچے، راستہ صرف تبلیغ دعوت ہے. نہیں نور مل رہا تو کچھ ہمارا فالٹ ہے، چونکہ نبی تو فالٹ کرتے ہیں، کچھ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم صحیح کر نہیں سکے. اللہ کا ہوا نہیں، ہو جائے گا تو سوچو. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس. فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں خدا اور کوئی ہے نہیں. یہ ایک ہی آدمی دنیا میں آیا. سجدے تو ہوتے آئے لوگوں، بادشاہوں نے سجدے کروائے اپنے آپ. میں خدا ہوں. بچے ذبح کرتی ہے، یہ بھی ایک آدمی دنیا میں آیا ہے. پیدا ہوتی بچے ذبح کرتی ہے، ہزاروں بچے ذبح کرتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کی طرف جب اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے ساتھ تو کوئی لاؤ لشکر بھیجتے بھی، وہاں سے بھاگ کے تو نکلے تھے. فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے بھاگ کے تو نکلے ڈر کے. اور پھر اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ چل فرعون کو دعوت. ایک ہی راستہ ہے، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، نوح کی قوم ہو، ہود صالح کی قوم ہو، آج کا زمانہ ہو یا اور آئندہ زمانہ، ایک راستہ، دعوت دعوت دعوت. آگے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نہیں جاتا، مجھے مار دے. اثر ہونا انسان کی فطرت ہے. ہمارے نا تبلیغ والوں میں ایک بات چلتی، دائی متاثر نہیں ہوتا. یہ وہی ہم نے نہ سیرت پڑھی ہے غور سے، نہ قرآن پڑھا ہے غور سے.
بھلا انسان بھی ایسا ہے جو متاثر تھا؟ وہ تو انسان ہی نہیں جو متاثر تھا، نبی متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈنڈا پھینکو، وہ سانپ بن گیا، کہا پکڑو، وہ ڈر گئے، میں نہیں پکڑتا، پکڑو، میں نہیں پکڑتا، اچھا میں امن دیتا ہوں، پکڑو، اللہ کی گارنٹی پر پکڑا، 2 دفعہ کہنے کا نہیں پکڑا۔ چلو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں، پکڑ لیا، ڈنڈا بن گیا، پھر کہا ہاتھ ادھر کرو، انہوں نے کیا، باہر نکالو، وہ سورج کی طرح چمک گیا۔ پھر کہنے کے جا فرعون کو دعوت، کہنے کہ میں نہیں جاتا ہوں، مجھے مار دے۔ بھائی کیسے متاثر نہیں ہوتا؟ انسان ہے بھائی، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کو نہ عقل مانے نہ شریعت مانے۔ کہنے کہ اللہ مجھے مارے گا، انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کریں۔ تو میں نے کہا نہیں میں جو تیرے ساتھ، تو انہوں نے چلو موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر کوئی فوج دے مجھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو حد کی تو کہا اچھا چلو میرا بھائی میرے ساتھ کر، اس کو بھی نبی بنا۔ اس کائنات میں کسی بھائی کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے وہ موسیٰ نے، جنہوں نے اپنے بھائی کو نبی بنوا دیا۔ تو فرمایا کہ یا اللہ 2 وجہ بتائیں کہ ہارون کو میرے ساتھ کر، کیا نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، ہم 2 ہوں گے تو ذکر کریں گے، تجھے یاد کریں گے، ہماری جماعت بن جائے گی، ہم تجھے یاد کریں گے۔ ایک تو اس وجہ سے، یہ نہیں کہ مجھے دیکھ کے وہ جا کر فرعون کے ساتھ میں لاٹھی مارے گا تو وہ مر جائے گا، 2 ہو جائیں تاکہ ہم تجھے اچھی طرح یاد کریں۔ دوسری وجہ کیا بتائی، وہ افصح منی لسانا، وہ بیان اچھا کرتا، وہ بیان اچھا کرتا، وہ بات اچھی کرتا۔ تو اچھی بات کرنا سبب ہے، بنیاد نہیں۔ اگر یہ بنیاد ہوتا تو اللہ پہلے سے موسیٰ کی بجائے ہارون کو نبی بنا، بنیاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو اٹک تھی، لکنت تھی، بول نہیں سکتے تھے اچھی طرح۔ تو اگر یہی بنیاد ہو تو اللہ تعالیٰ ہارون کو نبی بناتے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہ بناتے، لیکن اللہ نے چنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بات اچھی طرح نہیں کر سکتا، مجھے ہارون دے جو بات خوبصورت کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، بس ہوئی جاتا۔ یہ بھی ہمارے مجمع میں بہت زیادتی ہو رہی ہے، میں نے سوچوں کہ پختہ ہوا ہے، اس لیے مجھے یہ بہت سمجھ میں آئی یہ بات۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ ہارون میرے ساتھ بھیج، وہ بات اچھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج تبلیغ والے کہتے ہیں کہ باتوں سے دین نہیں پھیلتا، تو اندر کے درد سے دین پھیلتا ہے، تو جا تو بات کر، چاہے تیری ٹوٹی پھوٹی بات ہے، اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تجویز کو قبول کیا، اچھا ہارون اچھی بات کرتا ہے، چلو تیرے ساتھ بھیج، وہ افصح منی لسانا، چلو اس کی بات خوبصورت ہے، اس کو بھیج میرے ساتھ۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے ہمیں پیغام دیا۔ اچھی بات ایک سبب ہے، بنیاد نہیں، بنیاد نہیں، ایک سبب ہے، سبب کا انکار کرنا جہالت ہے۔ اور قبولیت کی صفات کچھ اور ہیں، وہ اور ہیں جو موسیٰ علیہ السلام میں زیادہ تھی، تو اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ مولانا علیہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھے، اور مولانا یوسف صاحب ہارون علیہ السلام کی طرف، کہ مولانا علیہ صاحب کی زبان میں اٹک تھی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سامنے بیٹھ کے سنا کہ مولانا علیہ صاحب بیان کر رہے تھے، ایک لفظ اٹک گیا تو اس کو کہنا چاہتا 18 دفعہ کہنا چاہا، نہیں کہہ سکتا، تو اللہ نے قبول کیا محمد الیاس کو، عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب بر صغیر میں تو ابھی تک تو نہیں پیدا ہوا، بعد میں کوئی پیدا ہو جائے تو ابھی تک تو نہیں پیدا ہوا، وہ اسی زمانے میں تھے، مولانا الیاس کے زمانے میں تھے،
ان کو نہیں چنا، محمد الیاس کو چنا جو بول نہیں سکتا، پھر ان کو دیا یوسف جو ہارون تھے کہ جنہوں نے اپنی خطابت سے اور اپنی تقریروں سے مجمع کے ایمان کے اندر وہ شمع جلائیں کہ لاکھوں انسان ان کی آواز پر اٹھ کر دیوانے بن کے تھے۔ میں نے ان کا بیان سنا ٹیپ میں، وہ کیا زور خطابت ہے، کیا جوش ہے بات میں۔ حالانکہ اس زمانے کی ٹیپیں بھی ٹوٹی پھوٹی اور وہ آواز بھی وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں وہ 1 گھنٹے کا بیان تھا، میں ہل گیا سن۔ تو مولانا یوسف صاحب ہارون علیہ السلام بن کر آئے مولانا الیاس صاحب کی بات، کہ انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی بات کو کھولا، 21 سال بیان کیا، 18 گھنٹے روزانہ بولا وہ بندہ۔ جب انتقال ہوا تو ماں زندہ تھی تو کہنے کہ بیٹا جا سو جا، بہت جاگا ہے، بہت جاگا ہے، جا سو جا۔ ماں کا انتقال بعد میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ہارون مجھے دے بات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ہر ایک کو نہ کھڑا کرو، جو اچھی بات کر سکتا ہو اسے کھڑا کرو۔ ایک آدمی فکر مند ہے، بات نہیں صحیح کر سکتا، ایک آدمی درمیانے درجے کا بات صحیح کرتا ہے، تبلیغ کے مزاج کی کرتا ہے، اچھی کرتا ہے، اس کو ہر ممبر پہ بٹھاؤ۔ صرف فکر پہ فیصلے نہیں ہوتے، تدبیر بھی ساتھ ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف فکر پہ فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہارون کو نبی نہ بنا۔ تدبیر ہے، تدبیر۔ اللہ کے نبی جب بھیجتے تھے نا بادشاہوں کے پاس سفیر اپنے، تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زیادہ پرانا کون ہے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زیادہ قربانی والا کون ہے۔ دیکھو اللہ نے صفات الگ الگ بنائی ہیں، جس میں جو صفت ہے وہ استعمال کرو۔ ہم نے ہر جگہ پرانے کا ٹھپا لگایا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے تھے خوبصورت، جوان اور خطیب، اسے دیکھتے، جس کا جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، باروک ہو اور بات خوبصورت کرتا ہو، اس سے سفیر بنا کے دیکھتے۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان اور خالد بن ولید 7 ہجری، اور حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے اور اکٹھے مسلمان آگے پیچھے کہ میرے اور خالد کے کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ کے معاملے میں کبھی بھی اللہ کے نبی نے ہماری رائے کے خلاف فیصلہ نہیں کیا، سب کی رائے کے خلاف ہماری رائے کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، کیونکہ ہم دونوں کو جنگ کا زیادہ پتہ تھا۔ مقام میں وہ صدیق کو نہیں پہنچ سکتے، فاروق کو نہیں پہنچ سکتے، عثمان کو، علی کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جنگ میں یہ چاروں ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس استعدادوں کو دیکھ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کبھی 2 آدمیوں کا امیر نہ بننا، دو آدمیوں کا امیر نہ بننا۔ کہ ابو ذر ان صحابہ میں سے آپ نے کہا دیکھو ہم سب جنت کے طرف گئے یا جنت کا پاپا، لیکن آپ نے کہا علی کو جنت طلب کرتی ہے، ابو ذر کو جنت طلب کرتی ہے، سلمان کو جنت طلب کرتی ہے، مقداد کو جنت طلب کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طلبگاہ جنت ہے، جنت دعا مانگتے ہیں اللہ ابو ذر مجھے عطا کرو، لیکن آپ کا ابو ذر 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا۔ کیوں؟ ہمارے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت طلبگار ہے۔ جس میں جو استعداد ہے اس کو اس کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی مانگا، 2 وجہ بتائیں، اللہ نے دونوں وجہ قبول کی، ہاں ٹھیک ہے بات اچھی کرتا ہے، ٹھیک،
اور مل کے ذکر کرو گے تو چل. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لشکر دے میں اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہا ہوں. بس میں پوری دنیا کے یہ پیغام ہے کہ فرعون جیسی طاقت ہو تو بھی راستہ دعوت ہی اور کوئی نہیں. حود علیہ السلام جیسی طاقتور قوم ہو راستہ ایک ہی ہے. سارے عالم کا کفر ہو تو راستہ ایک ہی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر فلا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. میرے بھائیو یہ میں نے میرا اتنا لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا, دعا کرانی تھی, لیکن یہ مضمون بیچ میں چل گیا. تبلیغ پر یقین کہ اللہ پر یقین, یہ اچانک اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے میں ڈال دیا کہ تبلیغ پر یقین. نتیجہ نکلے نہ نکلے بس. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور ہماری پنجابی کے شعر ہے, مالی دا کام پانی لینا بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام تو پانی دینا ہے, اب وہ درخت بنے نہ بنے تو میرے بس میں ہے. ایسی دعوت ایک پانی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. پھر ایک اور آیت سامنے آ گئی, لیکن میں جاتا نہیں ہوں, صرف ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سبیل, میں تبلیغ کو کہا سبیل, دعوت میرا سبیل ہے. سبیل سبل سے ہے, سبل بارش کو کہتے ہیں. بارش پانی, ہم درخت کو پانی لگاتے ہیں, اسے پھل پھول لگانا میرے اللہ کا کام. ایسے دلوں کی دھرتی کو پانی دیتے ہیں, آگے ایمان کے بوٹے میرے اللہ کا کام. آئیو تھوڑے سے بیٹھے ہو, لیکن اس کی فکر نہ کرو کہ ہم تھوڑے ہیں, اس کی فکر کرو کہ ہم دائیانہ صفات والے بن جائیں. ہماری سنتا کون ہے, کوئی بات نہیں. 1972 میں میرا سالانہ چلہ تھا, 71 میں 4 مہینے لگے. میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا. سب سے پہلے عبد المقید صاحب کے دیس کے آدمی نے مجھے دعوت دی تھی. نعیم الدین اس کا نام تھا, ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ, لیکن ہم سے سینئر تھا. 72 میں میرا چلہ تھا اور سیالکوٹ تشکیل تھی, اور بہت گالیاں سنی, بہت گالیاں. مسجدوں سے نکل جاؤ, اور رمضان کا مہینہ کوئی ایک گلاس پانی نہیں پلاتا تھا. وادی آ گئے, گستاخ رسول آ گئے, کافر آ گئے, پھر ماں بہن کی گالیاں, ایسی مقدسات. تو ایک دن میں نے اپنے امیر سے کہا, مطلوب صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ ادھر بیٹھے تھے, میرے رائٹ میں لیفٹ بیٹھا تھا. اسی دن انہوں نے سفید کرتا پاجامہ پہنا تھا, کراکری کی ٹوپی تھی, اینک لگائی ہوئی تھی. ایک اینک کا وہ جو ہوتا ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, کمانی, وہ ٹوٹی ہوئی تھی, تو انہوں نے دھاگے سے اس کو نا اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا. میں 42 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ میرے سامنے ہو رہا ہے. تو میں نے, میری 18 سال عمر تھی اسے, میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں گے. بہت میں نے تھک کے اور دکھ کے ساتھ, کوئی دن آئے گا لوگ ہماری بات سنیں. ویسے جھک کر میرے کان کے قریب ہو گئے, انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی بات فرمائی. اس بات کا لب خلاصہ یہ تھا کہ بیٹا تم غریبوں میں چلتے رہو, ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں. تو میں نے کہا چلو بزرگ آدمی ہے, بول رہے ہیں ٹھیک ہے, بات شکل تو نظر نہیں آتی. 22 سال کے بعد صدر پاکستان کو دعوت دینے والا میں شخص تھا, اور مجھے وہ اپنے امیر مطلوب صاحب یاد آ رہے تھے کہ ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں. میں بہت رویا اس دن کہ واہ میرے رب, کیا تو بادشاہ
بادشاہ ہے. نہ تھوڑے ہونے کا فکر کرو، نہ غریب فقیر ہونے کا فکر کرو. فکر یہ کرو کہ دعوت والی صفات سے کہیں محروم نہ. پھر زیادہ بھی ہوں گے تو کام نہیں پائے. سارے نبیوں کی تاریخ ہے ایک. صرف وہ سورت یاسین میں ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تین سے اوپر اللہ نے نبی نہیں بھیجا. تو چاہے ہم تھوڑے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ 6 نمبر یہ ہماری وردی ہے. 6 نمبر یہ ہماری وردی ہے. 5 نمبر ہماری یونیفارم ہے. اور 6واں نمبر ہماری ڈیوٹی ہے. کلمے والے یقین، توجہ والی نماز، اللہ سے ملانے والا علم، اللہ کی محبت والا ذکر، اللہ کے نبی والے اخلاق، اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ یونیفارم. اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک. چھٹا نمبر ہے وہ ڈیوٹی ہے، جاب ہے. 6واں نمبر میری جاب ہے اور 5 نمبر میری یونیفارم. یعنی ہر جگہ تو یونیفارم نہیں ہوتی، لیکن فوج میں، پولیس میں یونیفارم ہوتی ہے. تو ہماری یونیفارم ہے. 5 نمبر یونیفارم ہے اور 6واں نمبر ہماری جاب. یونیفارم پھر اتر گئی نا، پھر جاب والا کام خراب ہو جائے. تو بھائیو 3 دن باقاعدہ لگاؤ. 4 میں کوئی جماعت بنی کیا نہیں؟ کوئی جماعت بنی میں کہا؟ اچھا ابھی نکلے گی. اچھا نقد نکلنے والوں کو مبارک. اللہ کریے خروج ان کے لیے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. 3 دن لگاؤ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ. شب جمعہ میں مرکز میں پہنچو، اپنی مسجدوں کا رشت کرو، اپنے گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم میں جڑو. 24 گھنٹے کی زندگی میں پازیٹیو ہو جاؤ. نیگیٹو بولنا بھی چھوڑ دو، دیکھنا بھی چھوڑ دو. فیملیز کے ساتھ ہو تو گھر کی تعلیم میں محبت سب سے بڑی تعلیم. بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، اس کا اظہار ہو. ماں باپ بھی ساتھ ہیں تو ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت بھی اس کے ساتھ. جاب ہے، شوق ہے، دیانت، سچائی، فراڈ، جھوٹ سے بچو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا تھوڑا سا مجمع بھی پورے عالم کی ہدایت، پورے یورپ کی ہدایت کر دے. اللهم صل على محمد. عمل بنا ما أنفق إنك تهدي الأبرار. ربنا يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا ربنا يا زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے بحر و بر نبیل حکمران، اے وہ ذات جس کا نہ کوئی مثل ہے، جس کا نہ کوئی بیگم ہے نہ بیٹا ہے، جو ہر شریف شراکت سے پاک ہے، ہر پارٹنرشپ سے پاک ہے. تیرے میرے مولا بلندی کی حد نہیں، ہماری پستی کی حد نہیں. تیری طاقت کی حد نہیں، ہماری کمزوری کی حد نہیں. تیری شہنشاہی کی حد نہیں، ہماری غلامی کی حد نہیں. تو قادر ہونے میں باکمال، ہم مقدور ہونے میں باکمال. تو عالم ہونے میں باکمال، ہم جاہل ہونے میں باکمال. تو خالق ہونے میں بے مثال، ہم مخلوق ہونے میں باکمال. تو ناصر ہونے میں باکمال، ہم منصور ہونے میں باکمال. تیری ذات کی حد نہیں، ہم محدود ہیں. تیری قدرت کی حد نہیں، ہم محدود ہیں. تیرے حسن و جمال کی حد نہیں، ہم پیشاب پخانے میں ہیں. تیری بلندیوں کی حد نہیں، ہم رینگنے والے کیڑے ہیں. تیری بخشش کی حد نہیں، ہمارے تھوڑے سے گناہ ہیں. اے کریم آقا، ہم تیرے غلام، تیرے بندے، نافرمان ضرور ہیں، باغی نہیں ہے میرے، ہم باغی نہیں ہیں میرے اللہ. ہم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن میرے مالک کبھی نفس ہمیں گرا دیتا ہے، کبھی شیطان ہمیں گرا دیتا ہے، کبھی باہر کا ماحول ہمیں
اڑا دیتا ہے. کبھی سوسائٹی میں مالک ہم شکست کھا جاتے ہیں، لیکن تیری عزت تیرے حبیب کے آنسوؤں کی قسم ہم گناہگار ہیں، ہم باغی نہیں ہیں میرے مولا، ہم گناہ کر کے دلیر نہیں ہوتے ہیں، ہمیں ندامت ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ہم قریب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اگر ایسے ہی میرے مولا گناہوں کے داغ لے کر پہنچے ہمارا بنے گا کیا؟ اگر تم نے اپنے قانون کو نافذ کر دیا تو میں ہتھکڑیاں لگ جائیں، بیڑیاں گلے میں پڑ جائیں، پاؤں میں پڑ جائیں، جہنم میں پھینک دیے جائیں. اے کریم اللہ، مہربانی کر، میرے مہربانی کر، میرے احتفاظ کرتے ہم سے پاس نمبر نہیں لیے جا رہے، خبر گزر گئی، شام ہونے کو زندگی ختم ہونے کو بات کر میرے تیری مہربانی، تیری مہربانی، یہ تھوڑا سا مجمع اتنا بڑا بات ہے کہ اللہ دن کے سے زیادہ کمزور ہے. مہربانی طوفانی موجیں تو پتھروں کو ہلاتی ہیں، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں. مہربانی ہم کو دن کم سے بھی زیادہ خود اپنی رات میں گناہگار مہربانی میرے حفاظ کرتے یا اللہ، میرے حفاظ کرتے میرے بڑے معذور بچے کے لیے ماں باپ کی شفقتیں بڑھ جاتی ہیں. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ زور لگاتے ہیں. گناہ کے ماحول میں تیرے حبیب کی معذور امت ہے، ڈسیبل امت ہے، ہم ڈسیبل امت ہمارے ساتھ رعایت کرو، ہمیں ترازو میں انہیں ترازو میں ہمارے گناہ بڑھ جائے، ہماری نیکی گھٹ جائے. میرے مالک کو ایسی معاف فرما دینا، تو بڑا کریم ہے اللہ، معاف کرنا پسند ہے. میرے مالک تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ہم سب نیک بن جائیں تو تو ہمیں جنت میں پہنچا کر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے. ہم وہی قوم ہے یا اللہ، گناہ کر کے دلیر نہیں ہوتے، ہمیں ندامت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نفس سے چڑھ سکیں. اس سے علی نے کہا تھا کہ ہم دن کے نہیں جنہیں ہوائیں اڑا دیں، ہم پہاڑ ہیں ہوائیں سر ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں. ہم تو ریت کے ذرے کی طرح ہیں میرے مولا، جس کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، جدھر سے ہوا چلتی ہے اسی کے کندھے پہ سوار ہو کر وہاں جا گرتا ہے جہاں ہوا گرا کرتی ہے. ہم بھی وہ تیرے حقیر ذلیل بندے ہیں، ہم وہ تیرے محبوب کے نافرمان روح سے امتی ہیں جن کی اپنی نہ کوئی بیس بنیاد ہے نہ کوئی منزل ٹھکانا ہے. نفس و شیطان کی ہوا ہمیں اٹھاتی ہے، جہاں چاہتی ہے جا کے پھینک دیتی ہے. اوپر کے دیش میں تیری محنت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی دنیا اپنی محبت سے آباد کر دے، اپنی محبت سے آباد کر دے. میرے مالک عمر گزر گئی، آج تک یہ دل تیرے عشق کو نہیں جانتا، یہ زبان تیرے نام کی مٹھاس کو نہیں جانتی، یہ آنکھیں تنہائی میں تیرے لیے تڑپ کے آنسو نہیں بہاتی، یہ کان تیرے قرآن کو سن کے نہ آشنا رہتے ہیں. ہمیں کھانے کی لذتوں کا پتہ ہے، ہمیں دنیا کی لذتوں کا پتہ ہے، ہم تیرے عشق و محبت کو نہیں جانتے، ہمیں معاف کر دے. ہمارا رنجا تمنا دل سے مستقر ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. بہت چاہا تیری عزت کی قسم میرے مولا، ہمیں تم سے چاہ ہے. شیطان کے ہاتھوں شرمندہ ہے یا اللہ.
یا اللہ تیری رحمتیں مددتی ہیں ہماری طرف، ہمارے گناہ چڑھتے ہیں تیری طرف، تو ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم تجھے بھول جاتے ہیں، تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، پھر بھی ہمیں غیرت نہیں آتی، پھر بھی ہم تنہائیوں میں منہ کالے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اے میرے مالک تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم تجھ سے دور بھاگتے ہیں، تو بلاتا رہا ہم نے کوئی نہ سنا، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اس سارے مجمع کو معاف فرما دے، اپنی راہ میں جانے والوں کے جانے کو ہماری اس مجمع اور پورے یورپ اور پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سے ہمیں صفات قبولیت دے دے، چھوٹے سے اجتماع کو قبول فرما لے، یہ تھوڑا سا سرمایہ ہے میرے مولا جو لے کر آپ جنت کے خریدار کیسے دیوانے ہیں میرے مولا، اتنی بڑی جنت کو چند کھوٹے سکوں سے خریدنے کے لیے آ گئے، لیکن ہم اس کی آئے کہ صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور تو کہیں بھی نہیں قبول ہوتا، ہاتھ کڑیاں لگتی جیل جاتی پڑتی، ایک طرف تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے اور بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، ہماری ناکامی دیکھ کھوٹے سکے لے کر تیری جنت خریدنے آتا ہے، تیری رضا خریدنے آتا ہے، تیرے محبوب کی خوشی خریدنے آتا ہے، ہماری نازانی پر ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنے محبوب کی محبت خوشنوں میں بھی دے دے، جنت بھی دے دے، جہنم سے بھی بچا لے، کہتے ہاں بڑی بیوقوف نادان ہے جو کھوٹے سکے لے کر میری جنت لینے آ گئے، اچھا چلو جاؤ میں نے دے دی، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، امت پریشان ہے، مہربانی کر دے، امت پٹ گئی مٹ گئی، اے میرے مولا مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، خیر کے فرما، کرم کے فرما، فضل کے فرما، ہمارے بیماروں کو صحت دے، صحت دے، صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، بے موزی بیماریوں سے شفا فرما دے، لڑے منہ میں صلح کرا دے، بےغموں کو منا دے، بےغموں کو ملا دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، جب ہم جانے لگیں تو ایمان پہ ہماری واپسی عافیت سہولت والی مقدر فرما دے، ہم تمہیں مل کر خوش ہوں، تم ہمیں مل کر خوش ہو، صلی اللہ تعالی تشریف رکھے بھائی اپنی جگہ بیٹھے رہے ابھی جماعتوں کا نام پکارا جائے گا، جماعتوں کو جاتے میں دیکھتا بھی جو ہے یہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، آئیے بھائی گاڑی میں نام پکارا جائے گا، پھر آئیے ساتھی بیٹھ جائے انشاءاللہ، جلدی کی بات اتنا صبر سے ماشاءاللہ کوئی بیٹھے رہے، یہ کامل کی جواب ہے انشاءاللہ شاہد انور محمد محمد ایوب